تو بات کرتے ہیں نیورپس کی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اے آئی کانفرنس ہے۔ سوچیں ذرا، یہاں ہزاروں ریسرچ پیپرز پیش کیے جاتے ہیں، معلومات کا ایک سمندر۔ لیکن اس میں سے کام کی بات کیا ہے؟ اصل سگنل کون سا ہے؟ آج ہم اسی شور میں سے ان سگنلز کو ڈھونڈنے نکلے ہیں جو 2026 کی ٹیکنالوجی کی اصل شکل طے کریں گے۔ 20,000 سے بھی زیادہ، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ یہ تعداد صرف ایک کانفرنس میں جمع کروائی گئے ریسرچ پیپرز کی ہے۔ اب ظاہر ہے کسی ایک انسان کے بس کی بات تو نہیں کہ وہ یہ سب کچھ پڑھ سکے یا سمجھ سکے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ اور یہی تو اصل مسئلہ ہے، اتنے سارے شور میں سے وہ سگنل کیسے ڈھونڈا جائے، وہ چیز جو واقعی اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ نیورپس خود کیسے بدل گیا ہے، کیونکہ یہ اب وہ کانفرنس بالکل نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ ذرا سوچئے، پہلے یہ ایک چھوٹی سی خالص تعلیمی کانفرنس ہوتی تھی جہاں صرف گریجویٹ اسٹوڈنٹس اور تحقیقی سوالات پر بات ہوتی تھی، اور اب یہ ایک بہت بڑا انڈسٹری کا میلہ بن چکا ہے۔ کارپوریٹ روڈ میپس، نئے ہارڈ ویئر کی لانچنگ، بڑی کمپنیوں کی کہانیاں، اب ایجنڈا یہ چیزیں سیٹ کرتی ہیں۔ اور اس تبدیلی نے ایک بہت بڑا سگنل ٹو نوائز کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو حقیقی کامیابیاں ہیں، جو اصلی ہیرے ہیں، وہ ہزاروں اے آئی اسسٹڈ پیپرز کے ڈھیر تلے دب کر رہ گئے ہیں۔ اب یہ پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کہ اصل میں اہم کیا ہے۔ قابل اعتماد معلومات تک پہنچنے کے لیے ہر کسی کو اپنے فلٹر خود بنانے پڑ رہے ہیں۔ تو پہلا بڑا سگنل کیا ہے؟ یہ کوئی بالکل نیا ماڈل نہیں، بلکہ ہمارے روزمرہ استعمال کے جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں، ان کی ایک طرح کی ٹیون اپ ہے۔ آئیے ذرا اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ماڈلز پس پردہ کیسے زیادہ ذہین اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا کام کوئی چمکدار نیا ماڈل نہیں، بلکہ بنیادی پلمبنگ کو ٹھیک کرنا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی عمارت کے پائپ ہوتے ہیں، وہ نظر تو نہیں آتے، لیکن ان کے بغیر عمارت کا نظام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح ماڈلز جس طرح ڈیٹا پر توجہ دیتے ہیں، اس کے بنیادی ڈھانچے کو ہی بدلا جا رہا ہے۔ اور اس بہتر پلمبنگ کا فائدہ وہ بہت زبردست ہے۔ وہی پرانے ماڈلز اب سستے، زیادہ مستحکم اور سیدھی سی بات ہے زیادہ ذہین محسوس ہوں گے۔ وہ پیچیدہ ڈیٹا کو بہتر طریقے سے ہینڈل کریں گے، کم غلطیاں کریں گے، اور یہ سب صرف اس لیے ہوگا کیونکہ ان کے اندرونی نظام کو بنیادی طور پر بہتر بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بہت دلچسپ بات، یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے محسوس کی ہو، کہ یہ جتنے بھی اے آئی ماڈلز ہیں، ان سب کی باتیں، ان کا انداز ایک جیسا لگنے لگا ہے۔ جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی دماغ پر مختلف کھالیں چڑھا دی گئی ہوں۔ اور اب یہ صرف ایک احساس نہیں رہا، تحقیق بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہے۔ جتنے بھی ٹاپ ماڈلز ہیں، وہ ایک ہی بیہیویئرل بیسن یعنی رویے کے طاس میں آ گئے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو وہ سب ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اب اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سا والا ٹاپ ماڈل استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف لینگویج ماڈلز بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اے آئی دوسرے شعبوں میں بھی رکی نہیں ہے۔ ایجنٹس اور امیجز کی دنیا میں بھی زبردست کامیابیاں مل رہی ہیں۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آٹومیشن کو اسکرین سے نکال کر ہماری حقیقی دنیا میں لا سکتی ہے۔ وہ فارمولا تو یاد ہی ہوگا جس نے LLMs کو اتنا طاقتور بنایا تھا کہ بس ڈیٹا بڑھاتے جاؤ، کمپیوٹ بڑھاتے جاؤ اور اسکیل کرتے جاؤ۔ بالکل یہی آئیڈیا، یہی اسکیلنگ کے قوانین اب ری انفورسمنٹ لرننگ پر لاگو ہو رہے ہیں، یعنی ایسے ایجنٹس پر جو حقیقی دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ڈیپ ری انفورسمنٹ لرننگ میں یہ بنیادی کام ایک بہت ہی دلچسپ سوال کھڑا کرتا ہے۔ کیا 2026 واقعی گھریلو روبوٹس کا سال ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہ سال ہوگا جب ہم اپنے گھروں میں حقیقی معنوں میں مددگار روبوٹس دیکھیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ امیج بنانے والے ماڈلز کیسے سیکھتے ہیں، اس بارے میں ہماری سمجھ بھی بہت گہری ہو رہی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ٹریننگ 2 مرحلوں میں ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ عمومی چیزیں بنانا سیکھتے ہیں، لیکن دوسرے مرحلے میں وہ ٹریننگ ڈیٹا سے مخصوص تصاویر کو یاد کرنا اور ہو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت ہے، کیونکہ یہ کاپی رائٹ کی بحث کو سیدھے چوری کے الزام سے ہٹا کر ایک بہت زیادہ تکنیکی اور باریک بینی والی گفتگو کی طرف لے جاتی ہے۔
تو اس ساری ریسرچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی لیبز اور کمپنیاں اصل میں کیا بنا رہی ہیں؟ 2026 کے لیے ان کا عملی روڈ میپ کیا ہے؟ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اے آئی کی اصل دوڑ اب سب سے بڑا ماڈل بنانے کی نہیں رہی۔ اب مقابلہ 3 چیزوں کا ہے۔ پہلا ریزننگ یعنی استدلال، مطلب ماڈل کے صرف آخری جواب کو نہیں بلکہ اس کے پورے عمل کو پرکھا جائے۔ دوسرا ایفیشنسی یعنی ایسے طاقتور ماڈلز جو فون اور لیپ ٹاپ پر چل سکیں۔ اور تیسرا ورک فلو انٹیگریشن یعنی اے آئی کو ان ٹولز میں شامل کرنا جو لوگ پہلے سے ہی روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بات اس پوری اسٹریٹجک تبدیلی کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ بیانیہ ہمارے پاس سب سے بڑا ماڈل ہے سے بدل کر ہم مضبوط ماڈلز وہاں چلا سکتے ہیں جہاں استعمال کرنے والے اصل میں موجود ہیں پر آ گیا ہے۔ یہ سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ ساری بحث ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم نقطے کی طرف لاتی ہے، وہ یہ کہ ہمیں اے آئی کی ترقی کو دیکھنے اور اس کی قدر کو پرکھنے کا اپنا انداز ہی بدلنا ہوگا۔ پچھلے کچھ سالوں سے پوری اے آئی کی دنیا میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، سب سے بہترین ماڈل کون سا ہے؟ لیکن نیورپس 2025 کا اصل سگنل یہ ہے کہ یہ سوال اب پرانا ہو چکا ہے۔ اب نیا اور زیادہ ذہین سوال یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے سب سے مفید ماڈل کون سا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس میں کارکردگی، سیاق و سباق اور حقیقی دنیا کا استعمال سب کچھ شامل ہے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جو اے آئی کی ترقی کو اس کے اگلے مرحلے میں لے کر جائے گا۔